وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक हो जाने वाली और वो हक हो जाने वाली क्या है, आप क्या जाने कि वो हक हो जाने वाली क्या है। कौमे समूद और कौमे आद ने खड़खड़ाने वाली क़यामत को जुठला दिया था।
قیامت کو اس لیے کھڑکھڑانے والی کہا گیا کیونکہ یہ لوگوں کو بیدار کر دے گی۔ قیامت کا معاملہ اتنا ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس کو جھٹلا دیا تو کسی نے اس کی تصدیق کر لی، یا جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا ان کا انجام دنیا دیکھ چکی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے قیامت ہی کا انکار کیا تھا اور ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ تو جو سمود تھے ان کو ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا، اور جو قوم عاد تھی تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ لگاتار آپ دیکھتے کہ لوگ یوں چاروں شانے چت پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ قوم عاد کے قد بہت لمبے تھے، بہت مضبوط، بہت خوبصورت، اور اس ٹھنڈی ہوا نے انہیں یوں پٹخ کے رکھ دیا جیسے کھجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے ہوں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی بھی باقی بچا ہے؟ اور فرعون اور اس سے جو قبل تھے اور الٹی ہوئی بستی والے، وہ بھی گناہ کے کام کرتے تھے۔ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور اس واقعے کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ طوفان اور سیلاب اتنا بڑا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے، آسمان نے پانی برسایا، زمین نے پانی اگلا۔ ایک کشتی کی کیا حیثیت تھی، خاص طور پر جبکہ کشتی والوں کو یہ بھی علم نہ ہو کہ ان کی منزل مقصود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا، اور یہ کشتی کو آج تک اس لیے باقی رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے رہیں، عبرت پکڑتے رہیں۔ تو جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی ہوگی، کمزور ہوگی، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ یہ پہلے نفخہ کا اثر انسانوں پر تو یہ ہوگا کہ انہیں موت طاری ہو جائے گی۔ دوسرے نفخہ سے تمام لوگ حشر کے میدان میں جا کھڑے ہوں گے۔ پہلے نفخہ پر زمین اور پہاڑوں کا حشر یہ ہوگا جیسے ان کو کسی نے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت اس تمام واقعے میں وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ اپنا اللہ کا عرش تھامے ہی رہیں گے۔ وہ لوگ اس نفخہ سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کا عرش جو اس تمام کائنات پر حاوی ہے، اس تمام زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، عام دنوں میں اس کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہیں تھامے ہوں گے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہارا اس دن کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ تو جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، مجھے یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ وہ دل پسند عیش میں ہوگا، بلند جنتوں میں ہوگا جہاں پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ اب جس شخص کو تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کو سمجھ لیجیے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ وہ اب خوش خوش لوگوں کو پکارے گا، لوگوں آؤ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ شخص پسندیدہ عیش میں ہوگا، بلند جنتوں میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں عمل کیے تھے۔ اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، ہائے کاش موت فیصلہ کرنے والی ہوتی، مرا تھا مر ہی گیا ہوتا، موت کے بعد مجھے کوئی دوبارہ نہ اٹھاتا۔
میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، حکم ہوگا اس کو پکڑ لو، اس کی گردن میں توق پہنا دو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر لے لو اور اس شخص کو اس کے اندر پرو دو۔ یہ اللہ بڑے پر ایمان نہ لاتا تھا، یہ تھا اس کا اصل جرم، جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں جھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو ایک 70 گز لمبی زنجیر کے اندر پرو دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہ لاتا تھا، اسے اپنا خالق، مالک، رازق نہ مانتا تھا، اور اگر مانتا بھی تھا تو زبان سے مانتا تھا، اس کے عمل اس کی گواہی نہیں دیتے تھے، اس کا جسم اس کی زبان کا ساتھ نہ دیتا تھا، یہ اس کا جرم ہوگا۔ اس کو ایک بڑی زنجیر میں جو کہ 70 گز لمبی ہو اس کو پرو دو۔ بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، یہ بھی اس کا جرم تھا کہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا تھا۔ اس کے مال میں نہ صرف یہ کہ خود مسکین کو کچھ نہیں دیتا تھا بلکہ کسی اور کو بھی یہ ترغیب نہ دیتا تھا۔ انسان کے پاس اگر خود اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ کسی مسکین یا غریب کی ضرورت پوری کر سکے تو اس کو چاہیے کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دے، کسی اور کو ترغیب دے دے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ تو آج اس کا کوئی دوست نہیں اور اس کے لیے سوائے زخموں کے دھون کے کوئی کھانا نہیں ہوگا، اس کو صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ دوستیوں کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، کانٹے دار۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کا کھانا ہوگا اور زخموں کا پیپ انہیں پلائی جائے گی، اس کے علاوہ کھولتا ہوا پانی ان کے لیے ہوگا۔ اس کو صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ جو وہ لوگ دیکھ رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ انہی کے قبیلے کا ایک فرد جس نے ان کے سامنے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، جس کی زندگی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی، جو صادق اور امین تھا، جس کو اس کے دشمن بھی جھوٹا نہ کہہ سکیں، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ثبوت کے طور پر اللہ کا کلام پیش کیا تو لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس نے پھر چیلنج کر دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسا کلام تم خود بنا لاؤ، اور پھر وہ لوگ اس چیلنج میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ پھر اس شخص نے سب سے پہلے اس کلام پر خود عمل کر کے دکھا دیا، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھی۔ تو میں اس سب کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، اور جو وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور قیامت کو ہونے والے مناظر ہیں۔ تو میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھ رہے، اور ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز پیغمبر کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ یہ معزز پیغمبر کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے ہی اللہ سے یہ پیغام وصول کر کے ایک پیغامبر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی جو تھی من و ان پہنچا دی۔ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اگر یہ رسول کوئی بات خود گڑ کر ہمارے ذمے لگا دے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر ہم اس کی شارب کاٹ ڈالیں، اور تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوگا۔ اور یہ قرآن متقین کے لیے نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے جھٹلانے والے ہیں، اور یہ بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور بے شک یہ یقینی سچ ہے۔ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بہت عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ معارج پڑھ رہے ہیں۔ ایک طلب کرنے والے نے، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نضر بن حارث نے کہا تھا، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری جانب سے برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہمیں المناک عذاب دے دے۔ یہ آیت سورہ انفال میں ہے۔
مجھے ان لوگوں کی بدبختی پہ حیرت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ یہ دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نبی برحق ہیں، کلام اگر سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، بلکہ الٹا یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ کلام برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں المناک عذاب دے دے۔ تو پھر یہ لوگ المناک عذاب ہی کے مستحق تھے۔ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا مطالبہ کیا، کافروں میں سے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو کہ بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ کے ہاں دن کبھی تو 1,000 سال کا ہوتا ہے اور کبھی 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیمانے ہمارے پیمانوں سے فرق ہیں۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، اچھا صبر۔ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی کو ایسے برداشت کر لیا جائے کہ زبانی شکوہ شکایت بھی نہ ہو۔ بے شک یہ لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، اور اس دن کوئی جگری دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دے، اپنی بیوی کا فدیہ دے دے، اپنے بھائی کا فدیہ دے دے، اپنے خاندان کا جو اسے پناہ دیتے تھے، اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے، پھر وہ نجات پا لے۔ قیامت کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن انسان تمام رشتے بھول جائے گا۔ دنیا میں انسان اس اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن قیامت والے دن انسان یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا، میری بیوی، میرا خاندان، میرا بھائی، میرا قبیلہ، اب دنیا میں ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے تمام کی تمام عذاب میں جھونک دی جائے، اور صرف مجھے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، ہرگز ایسا نہ ہوگا، یہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے جو کھالوں کو ہدیڑ کے رکھ دے گی، اور انسان کی جب کھال اترے گی تو ننگا ہو جائے گا دوزخ میں، اور اس ننگے جسم کو آگ زیادہ تکلیف پہنچائے گی، وہ کھالوں کو ہدیڑ کے رکھ دے گی، اور وہ دوزخ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور پھر گیا۔ دوزخ اللہ کی مخلوق ہے۔ قیامت والے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 ہینڈل ہوں گے، اور ہر اس ہینڈل کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع مخلوق ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک دن جنت کے بارے میں بتایا تھا کہ جنت بہت وسیع ہوگی، دوزخ بھی بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ دوزخ کو لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ دوزخ کلام بھی کرے گی، ہر اس شخص کو آواز دے گی جو اللہ کا نافرمان ہوگا، ہر اس شخص پہ اس کو غصہ آ رہا ہوگا جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی ہوگی، وہ آوازیں دے گی جو کہ پیٹھ پھیرے گا اور منہ پھیرے گا، اور اس نے اپنا مال جمع کیا، پھر اس مال کو سنبھال کر رکھا۔ بے شک انسان بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مومن کو جب تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور جب اس کو اللہ مال دیتے ہیں شکر کرتا ہے، رحمت اللہ اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، اللہ کا شکر عطا کرتا ہے، اور اس اپنے مال میں اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کرتا ہے۔ ہاں جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، وہ نمازی اپنے نمازوں پر دائم رہتے ہیں۔ عربی زبان میں دائم ایسے پانی کو کہا جاتا ہے جو چلتا نہیں ہے، جو جیسے تالاب یا حوض کا پانی ہوتا ہے جو بہتا نہیں ہے۔ تو دائم سے مراد ایسے لوگ جو اپنی نماز انتہائی سکون اور انتہائی اطمینان کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سکون اور اطمینان کے پاس بغیر نماز میں خشوع تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ہمیشہ میں دائم رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مالوں میں، ان کے مالوں میں ایک حق مقرر ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے اور محروم شخص کے لیے، اور وہ لوگ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
अगरचे इंसान को क़यामत के बपा होने पर ईमान हो, मगर उसके साथ उसके ऐसे अकायद हों जैसे पीरों की सिफारिश का अकीदा कि वो अपने सब मुरीदों को बख्शवा लेगा, तो फिर ऐसा ईमान गैर मुअस्सर होकर रह जाता है। क़यामत वाले दिन सिफारिश कुल्ली अल्लाह के इख्तियार में होगी और कोई शख्स अल्लाह के सामने दम न मार सकेगा, उसकी इजाजत से ही सिफारिश मुमकिन होगी। और वो लोग अपने रब के अजाब से डरते हैं। इनके रब का अजाब ऐसा नहीं है कि जिससे बेखौफ रहा जाए, और वो लोग अपनी इज्जतों की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हाँ, अपनी बीवियों के लिए या वो जिनके मालिक हों, तो ऐसे शख्स मलामत नहीं किए गए जो इन दोनों के अलावा और रास्ता ढूंढे, मसलन हम जिन्स परस्ती करने लग जाए, या मर्द मर्दों से या औरतें औरतों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लग जाए, तो ऐसे लोग हद से बढ़ने वाले हैं। ये तमाम काम हराम होंगे। और वो लोग अपनी अमानतों को और अपने वादों के का पास करने वाले हैं, और वो लोग अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और ऐसे लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अमानतें माली भी होती हैं और कौली भी, मसलन किसी का राज महफूज करना। इसी तरह मुख्तलिफ ओहदे और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी अल्लाह की अमानतें हैं। उनके जिम्मे जो जिम्मेदारी सौंपी जाए या कोई कोई ओहदा उन्हें दिया जाए, उसकी भी वो उसी तरह जिम्मेदारी से उसे पूरा करते हैं अल्लाह से डर कर। इसी तरह इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के वादे हैं। पहला वादा तो इंसान ने अल्लाह ताला से किया है, जिसे वादा अलस कहते हैं। फिर जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ये बजाते खुद एक वादा है जो हम अपने रब से कर रहे होते हैं कि अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी की इबादत न करूंगी। इसके अलावा शादी भी एक वादा है। इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार कारोबारी, गैर कारोबारी, जाती, इज्तिमाई वादे करता है। तो जो मोमिन है वो अपनी अमानतों को और अपने वादों का पास करते हैं, अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, रास्तबाजी से कायम रहते हैं, और वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज इस मुसलमान की जिंदगी में बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। इसीलिए आपने नेक लोगों की जो खसूसियात पढ़ी हैं, इनका आगाज भी नमाज से हुआ था और इनका इख्तिताम भी नमाज पर हुआ। आगाज में था वो लोग बड़े सुकून से नमाज अदा करते हैं, जैसे ठहरा हुआ पानी होता है, और यहाँ पे है वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। वक्त पर पढ़ा, खुशू खुजू से पढ़ा, आदाब के साथ पढ़ा, कब पाकीज़गी का ख्याल रखा, तो नमाज ही असल दीन है। जिसने नमाज का एहतमाम कर लिया, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे बाकी दीन में भी आसानी पैदा कर देंगे। क़यामत वाले दिन भी सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसका ये हिसाब ठीक हो गया, अल्लाह से उम्मीद है उसका बाकी हिसाब भी इंशाअल्लाह आसान हिसाब होगा। ऐसे लोग बागों में इज्जत दिए जाएंगे। यहाँ पे नेक लोगों की 7 सिफात बताई गई हैं। हम अगर नेक हैं तो ये सारी सिफात हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। इन लोगों को क्या हो गया? जो काफिर हैं वो आपकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, ताकि हुल्लड़बाजी करें और लोगों को कुरान सुनने से रोक दें। क्या इनमें से हर शख्स उम्मीद रखता है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल होगा? हरगिज़ नहीं। हमने उन्हें ऐसी चीज से पैदा किया है जिसे ये खुद भी जानते हैं। इंसान बड़ी हकीर चीज से पैदा हुआ है, बड़ी हकीर जगह से पैदा हुआ है। इसके बावजूद इतना तकब्बुर कि अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मैं मशरिकों और मगरिब के रब की कसम खाता हूँ, हम इस बात पर कादिर हैं कि हम इनसे बेहतर मखलूक बदल दें, और हम इस बात से आजिज नहीं कि इनको खत्म कर दें और इनकी जगह नई मखलूक ले आएं। आप इनको छोड़ दें कि ये अपनी बहसों में लगे रहें और खेलते रहें, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को जा मिलें जिस दिन का उनसे वादा किया गया है। उस दिन वो कब्रों से निकलकर ऐसे दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों की तरफ दौड़ रहे हों। इनकी निगाहें नीची होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूह। हमने हजरत नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि तुम अपनी कौम को
ڈراؤ اس سے قبل کہ ان کے پاس بہت دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح اولو العزم رسولوں میں سے انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ان کی تبلیغ کا بھی مرکزی نقطہ وہی تھا جو تمام انبیاء کا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر یعنی تمہاری موت تک تمہیں ڈھیل دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ڈھیل نہیں دی جاتی۔ کاش کہ تم یہ بات جانتے ہوتے۔ حضرت نوح نے کہا ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کو دعوت دی تو میری دعوت سے ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ میری دعوت قبول کرتے۔ میں جتنا انہیں اللہ تیری راستے کی طرف بلاتا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ دور بھاگتے بلکہ اپنے کانوں پر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں آئے ہی نہ۔ اور میں نے جب کبھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور انہوں اپنی وہ حق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر میں نے انہیں علانیہ سمجھایا اور میں نے انہیں چپکے سے سمجھایا۔ پھر میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنہار ہے۔ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی اور بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ آپ نے اسے کہا استغفار کرو، بارش بھی ہوگی اور فصلیں بھی خوب اگیں گی۔ دوسرے شخص نے فقر و فاقہ اور قلت مال کا شکوہ کیا، آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کو کہا۔ تیسرے نے اولاد نرینہ نہ ہونے کا شکوہ کیا، آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا کہا۔ کسی نے پوچھا یا حضرت سب کے شکوے تو الگ الگ ہیں مگر آپ انہیں علاج ایک ہی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کر دی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال سے تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آج ہماری جو 90% آبادی ہے اس کی پوری زندگی کی تگودو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح رزق بڑھ جائے، آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ رزق بڑھانے کے لیے کون سا نسخہ یہاں بتایا جا رہا ہے؟ استغفار۔ جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں آسمان اس کے لیے بارش برساتا ہے، زمین اس کے لیے اپنے خزانے اگل دیتی ہے، تمام کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ انسان فرما بردار ہوتا ہے، یہ تمام کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ کائنات اس کے گناہوں سے بھر جاتی ہے، قہر آ جاتا ہے، اور انسان کے گناہوں کے اثرات نہ صرف انسانوں کی ذات پر پڑتے ہیں بلکہ چوپائے، چرند، پرند، ہوائیں، فضائیں، ہر شے اس کی نحوست سے، ان گناہوں کی نحوست سے متاثر ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر آپ کو آمدنی میں اضافہ چاہیے، خوشحالی چاہیے، تو اس کے لیے طریقہ ایک ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے طریقے اور طور طریقے درست کر لو، یہ کائنات ساری کی ساری آپ کا ساتھ دے گی۔ اللہ کی طرف سے مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے، باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اور خوشحالی آئے گی۔ عزت تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت و آبرو بھی عطا فرمائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ سے وقار کی کیوں توقع نہیں رکھتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ انسان کبھی نطفہ تھا، کبھی علقہ تھا، کبھی مضغہ تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ان تمام حالتوں سے گزار کر پیدا کیا، اور تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو طے بطے پیدا کیا، اور چاند کو ان کے اندر نور رکھ دیا، اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتات کی طرح اگایا، پھر تمہیں زمین میں دوبارہ لے جائے گا،
مرنے کے بعد اسی میں تم دفن ہوتے ہو اور اسی میں سے قیامت والے دن تمہیں دوبارہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو۔ حضرت نوح نے کہا ہے میرے رب، میری قوم نے میری نافرمانی کی اور ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ بڑھا دیا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے، بڑی چالیں چلی، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے بڑی سازشیں کی۔ انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، تم نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو بت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آ گئے۔ یہ لوگ حضرت نوح کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کو پٹی بڑھائی، جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر یادگار کے طور پر نصب کروا دو، اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لوگ صرف اس لیے ان کے پاس آتے تھے کہ جب وہ ان کے پاس آتے انہیں ان نیکی یاد آتی، اور وہی تصور پیدا ہوتا جب وہ بزرگ نے اللہ کی طرف پہلے بلاتے تھے۔ شیطان نے انہیں پٹی بڑھا دی، تم ان کی تصویریں بنا لو، اور اس کے بعد تاکہ تمہارا غم غلط ہو جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ان کے مجسمے بنا دیے۔ پہلی نسلیں ان کی عبادت نہیں کرتی تھیں، بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ انہی بزرگوں کی پوجا شروع کر دی اور انہیں ہی اللہ کا شریک بنا لیا۔ اس طرح کر کے دنیا میں شرک کا آغاز ہوا، اور یہی 5 بزرگ جن کے بت حضرت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے، کفار مکہ بھی انہی کو پوجتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تم اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اے اللہ تو ان کی گمراہی میں ہی اب اضافہ فرما دے۔ حضرت نوح نے یہ دعا تب کی جبکہ وہ ان کی ہدایت سے مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کر کے بتا دیا کہ اب کوئی اور شخص ایمان نہ لائے گا، تو تب انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے اور وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح نے کہا ہے میرے رب، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر گھرانہ باقی نہ چھوڑنا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں ایمان لا کر مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں کو اور سب مومن عورتوں کو معاف کر دے، اور تو ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا دے۔ اسی کے ساتھ ہی سورۃ نوح ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ نوح سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم پر کس طرح جان ماری، کس طرح محنت کی، لیکن جب 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے 950 سال کی محنت کے بعد، تو پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر عذاب دیا، اور ایسا عذاب دیا جو کہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح